أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ البتہ ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی وصیت کی أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر اختیار کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ ہے بے نیاز لائق حمد اور ستائش ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے اکیلا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ اللہ اے لوگو اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور دوسرے لوگوں کو لے آئے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ جو شخص ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے اور وہ اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سب اسی کی مخلوق ہیں اور اللہ سب کا خالق ہے سب اسی کے مملوک ہیں اور اللہ ان سب کا مالک ہے اور اس کے بندے ہیں اسے سب اختیار ہے تکوینی طور پہ جس حال میں رکھے اور تشریعی طور پہ جو چاہے حکم دے کسی کو کچھ ذرا بھی اعتراض کا حق نہیں ہے اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو اور تم کو اللہ نے یہ وصیت فرمائی ہے یعنی یہ تاکیدی طور پہ تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنے میں ہی ساری دنیا کی کامیابی ہے ہاں اگر ساری دنیا اللہ سے ڈر جائے تو کامیاب ہو جائے اور فرمایا کہ سارے دین پر عمل کرنے کا حکم آ جاتا ہے فرائض کی پابندی کرو واجبات کی پابندی کرو اور گناہوں کو چھوڑنا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تقوی میں آتی ہیں یعنی اتقوا اللہ میں ہاں مزید فرمایا کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ ضرر نہیں ہے یعنی اللہ کا کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا کہ تم کفر کرو گے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ غنی ہے بے نیاز ذات ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے کسی کی اطاعت سے اس کا کوئی نفع نہیں ہے نہ کوئی اس کا جو ہے خدائی میں کمی آ جائے گی اور ترک اطاعت اور عبادت سے اس کا کوئی ضرر نہیں ہے کہ تم نے اگر اللہ کی اطاعت نہیں کی ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو حمید ہے کسی کی مخالفت سے اس کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا مانے کوئی نہیں مانے اللہ کی صفات میں کوئی اثر نہیں آتا اور کسی کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے کمال ذاتی میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی ساری مخلوق اسی کی ملکیت ہے اور اس سب کا کارساز اور دستگیر ہے پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہے اے لوگو اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے اور اللہ کو اس پر پوری کی پوری قدرت حاصل ہے اس قدرت ہونے کے باوجود اس نے تم کو باقی رکھا ہے تم نافرمانی بھی کرتے ہو پھر بھی اس نے تم کو باقی رکھا تم اس کی اطاعت اور عبادت کو غنیمت جانو کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے تم اللہ کی عبادت بھی کرو اللہ کی اطاعت کرو ہاں اور اپنے آخرت کی زندگی کو بناؤ پھر آخر میں فرمایا جو شخص اللہ سے آخرت کا ثواب مانگے گا اور اس کی آرزو بھی رکھے گا
جو شخص دنیا کا طالب ہے اسے بتا دو کہ اللہ کے پاس دونوں جہانوں کا ثواب ہے۔ اشرف ترین چیز یعنی ثواب اور آخرت ہے، اصل چیز آخرت کا طالب ہونا ہے، آخرت کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ دنیا تو قدموں میں آ جاتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے منتشر امور کو جمع فرما دے گا۔ جو کام اس کے بکھرے ہوئے اللہ ان کو بھی جمع فرما دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس شخص کی نیت جو ہو وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ منتشر کر دے گا، الگ الگ کر دے گا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے تنگی کر دے گا، اور دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی کہ اس کے لیے اللہ نے لکھ دی گئی ہے، اس سے زیادہ تو ملے گی نہیں۔ لہذا اصل زندگی آخرت کی ہے کہ ہم سب آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کر لیں، اور دنیا کی زندگی عارضی، فانی، ختم ہونے والی، آخرت کی زندگی باقی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہاں یعنی اللہ تعالیٰ تمام اقوال کو بھی سنتا ہے، افعال کو، جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام اموال کو، احوال کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ جو لوگ تم میں سے دنیا کے طلب میں لگ گئے اللہ تعالیٰ سے ان کا حال پوشیدہ نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص آخرت کا طالب ہو، یعنی آخرت کی طلب جس میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں فرمایا جو شخص دنیا کی کھیتی میں ترقی چاہے گا ہم اس کو دنیا تھوڑی دیں گے، اور جو آخرت کی کھیتی چاہے گا تو ہم اس کی دنیا میں بھی ترقی دیں گے اور اس کی آخرت کی زندگی کو بھی بنا دیں گے۔ اس لیے ہم سب کو آخرت کا طالب ہونا چاہیے، آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے اخلاص کو، ہاں اپنے اعمال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہم بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کریں، اور اللہ ہی سارے کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔